السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان والے بنے تو اللہ رب العزت کا سب سے پہلے جو اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور نماز بڑی دولت ہے اللہ کے طرف سے، اور ایمان والوں کے لیے بڑی نعمت ہے، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے کہ نبی کا معراج نماز کے بنسبت ملی ایک ایمان والے کو۔ اسی لیے بھائی، دوستوں، بزرگوں، کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ آج کا ایمان والا نماز کو بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی دھیان کے اور لاپرواہی سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، اور ذرا سے بھی اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اللہ کا ایک اہم فریضہ نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان کی کمزوری نہ ہوتی تو پھر یہ بندہ نماز چھوڑ کر کے یوں رہ جاتا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اندر میں ایمان کی کمزوری ہے، کہ نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کا ایک اہم فریضہ کو ٹال دیا، قضا کر دیا، لیکن اس کے پیشانی کے بل تک نہیں پڑے، آنکھوں سے آنسو تک نہیں آئے، دل تک نہیں رویا۔ اسی لیے بھائی، دوستو، بزرگوں، حدیث میں آتا ہے فمن اقامہا فمن اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ایک حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ اسی لیے بھائی، دوستو، بزرگوں، کہ کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑے، چاہے کچھ بھی ہو، کہ نماز تو معاف نہیں ہے، چاہے سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، کہ چاہے بیمار میں ہو کہ صحت میں ہو، کہ چاہے امیری میں ہو کہ غریبی میں ہو، پکے مکان والے ہوں کہ کچے مکان والے ہوں، کہ چاہے کوئی آفس میں بیٹھ کر کام کرتا ہو کہ روڈوں پر چل کے کام کرتا ہو، کہ نماز تو اس کو معاف نہیں ہے۔ کہ جو فریضہ، اہم فریضہ ایک امیر کے لیے ہے وہی غریب کے لیے ہے، اور جو بادشاہوں کے لیے ہے وہی وزیروں کے لیے ہے، وہی غلاموں کے لیے ہے۔ اسی لیے بھائی، دوستو، بزرگوں، کی نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر گئے تو یہ نماز اللہ رب العزت نے بطور تحفہ پیش کیا، کہ یہ آپ کی امت کے لیے بطور تحفہ ہے نماز۔ 50 وقت کی نماز ملی، کم کراتے کراتے لمبا واقعہ ہے، یوں 5 وقت کی نماز بچی، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھ کر آئے گا، اس کو ہم 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طاقت والے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کہ دینے سے کم نہیں ہو جائے گا، تو اسی لیے 50 وقتوں کی نماز کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یوں فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ معراج کرتا ہے، کیونکہ بنسبت معراج کے ہے، اور مسلمانوں کا چہرے کا نور ہے، اور مسلمانوں کے لیے کہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ اور بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب کوئی نماز کا وقت ہو جاوے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو وہ بطور خوشی پڑھے، کہ جیسے کوئی کام نفع والا آ جاتا ہے تو بطور خوشی اس کام کو کرتا ہے، کیونکہ وہ نفع والا ہے، کہ یہ بطور نفع والا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یوں فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے یا پھر فجر کی بھی نماز پڑھے اور پھر پوری رات سوے، لیکن گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزارا ہو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں نماز، لیکن ہم نے ہلکا جان کر کے اور چھوٹا جان کر کے، اور پھر کہ لا علمی کی وجہ سے اور اللہ کے خوف کو دھیان میں نہ رکھتے ہوئے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ یہ عملوں کی کوتاہیاں ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کا حساب لے گا تو وہ نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا،
کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اسی لیے بھائی دوستو بزرگوں کی نماز نہ چھوڑے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔